السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال آپ کا، پچھلے سال ہمارے خاندان میں پہ در پہ انتقال ہوئے 7-8 بندے۔ اب بچے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دادی کہاں ہے، تایا ابو کہاں ہیں۔ اگر ہم ان کو جواب میں یہ کہہ دیں کہ بیٹا وہ جنت میں ہیں، تو کیا ایسا کہنا غلط ہوگا؟ نہیں ہوگا، ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ عالم برزخ کا انکار نہیں ہے۔ بندہ مومن جب مر جاتا ہے تو اس کی روح جنتوں میں اڑتی پھرتی ہے، تو ٹھیک ہے جی، کہہ دو کہ تایا دادی دادا جنت میں ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تنگ دستی ختم کرنے کے لیے شادی کا حکم۔ سوال، مجھے کسی نے یہ حدیث سنائی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تنگ دستی کی شکایت کی، نکاح کرو نکاح کرو۔ واللہ عالم، ان الفاظ کے ساتھ حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن شادی بہرحال غربت اور فقیری کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ جس طرح حج عمرہ کرنے سے بندے کے گناہ جڑتے ہیں اور بندے کی تنگ دستی اور فقیری دور ہو جاتی ہے، شادی کرنے سے بھی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ شادی ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اور شادی نیکیوں کے اندر ایک بڑی نیکی ہے، جی بڑی نیکیوں کے اندر شادی کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی فلاں ہے، ابھی فلاں ہے، ابھی بچے کی نوکری نہیں لگی ہے، اور پھر جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو لڑکی ہے تو کوئی رشتہ لیتا نہیں، لڑکا ہے تو کوئی رشتہ دیتا نہیں، الا یہ کہ دولت کی پوجا پاٹ ہو تو پھر 100 سال کے بڈھے کو بھی مل جاتی ہے اور 70 سال کی بوڑھی بھی بیاہ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شادی بہت بڑی نیکی ہے، اور قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو تقوی بھی ایک نیکی ہے۔ کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو شادی بھی ایک نیکی ہے، تقوی ہے، برائی سے بچنا ہے، نیکی کے پاس جانا ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ جناب اگر ایک اور آ گئی تو آپ کہاں سے کھلاؤ گے، 9 ماہ بعد ایک اور آ گیا تو پھر کہاں سے کھلاؤ گے۔ ان چکروں کے اندر ہم شادی نہیں کرتے۔ قرآن مجید سورۃ النور کی تعلیم یہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی بات پر یقین ہو تو نا، اب کیا کریں گے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں پھر بھی، جو بے نکاحیں ہیں ان کا نکاح کر دو، بھلے وہ غریب اور فقیر ہوں، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، جی کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگ گاڑی لیتے ہیں، کالے کپڑے باندھ لیتے ہیں یا جوتا لٹکا لیتے ہیں۔ پہلے بھی اس متعلق جواب دیا، ایک کالا کپڑا اپنے گلے میں بھی ڈال دے، ایک پرانا جوتا یہ جناب چودھری صاحب اپنی گردن میں بھی ڈال لے تاکہ اس کو بھی نظر نہ لگ جائے کہیں، ایک کالا جوتا اپنی بیوی کے گردن میں بھی ڈال دے تاکہ اسے بھی نظر نہ لگ جائے کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ ایک فرشتہ درود لکھنے میں بزی رہتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، فرشتے 2 ہی ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے، تو ان کے ذمہ سب کچھ لکھنا ہے، علیحدہ سے درود پر کوئی فرشتہ مقرر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رجب کا چاند اور آپ کا عمل، یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اللہ صرف رجب اور شعبان میں ہی برکت کیوں ڈالے؟ اللہ ہمارے سال کے 12 مہینوں میں برکت ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن میری، ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش، کاوش، محنت اور عبادت اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی عنایت سے
زندگی میں لاتعداد اور بے شمار مرتبہ حرمین کی زیارتیں حج اور عمرہ نصیب فرمائے. سارا کچھ تو سکیتا ہے، اے فرماؤ کہ میرے واسطے دعا بھی کی تھی یہی کہ کہیں نہیں کی تھی یہی. سوال اب آپ کا یہ ہے اس وائس میں، عمرہ مکمل کرنے کے بعد کیا غسل بھی کرنا پڑتا ہے؟ غسل کرنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد نہیں ہے. اپنی مرضی سے حاجی عمرہ کرنا چاہے تو سو بسم اللہ، ورنہ جب آپ نے صحیح کے بعد بال کٹوا لیے اب آپ کا عمرہ پورا ہو چکا. اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے ساتھ غسل کرے تو ٹھیک، ورنہ غسل کرنے کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. رحمت اللہ. سوال آپ کا اتھا تھا اربڑیاں آدین کہ عمرہ نہیں تھیندا جے تک غسل نہ کرو تے جے تک کپڑے چینج نہ کرو. میں آپ کو پاکستانی بتا رہا ہوں کہ نہ غسل کرنا ہے نہ کپڑے چینج کرنا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. وہی کپڑے پہنے رہو اور بغیر غسل کے رہو، ٹھیک ہے آپ کا. مرد حضرات ویسے غسل کر لیتے ہیں کہ چونکہ بالوں کی کٹنگ زیادہ ہوتی ہے، پورے سر کے بالوں کی کٹنگ، تو بال جسم پر لگ جاتے ہیں، یا حاجی صاحب نے ٹنڈ کروا لی تو پھر بھی بال جسم پر لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ غسل کر لیتے ہیں. نبی کرے تو غسل لازم نہیں ہے.